قسم کے جادو سے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم سے ناگانی آفتوں سے. ہم نے 4 کیلے لینا ہے اور 4 رنگ کے ہم نے دھاگے لینا ہے. مثال کے طور پر ہم نے ایک دھاگا لے لیا آسمانی کلر کا، ایک لے لیا نیلے رنگ کا، ایک لے لیا لال رنگ کا، ایک لے لیا کالے رنگ کا، ایک لے لیا سفید رنگ کا. ہم نے 4 رنگ کے دھاگے لے لیے 4 کلو کے لیے. اب دھاگا ہم نے کرنا یہ کہ اپنے جو ہماری شہادت کی انگلی ہے، اس کے جو بعد والی جو سب سے بڑی انگلی ہے، یہاں پہ ہم نے دھاگے کا سرا رکھا اور یہاں تک جو یہ ہمارا جوائنٹ ہے، یہاں تک کہ ہم نے 7 تار کھینچ لیے. آئی بات سمجھ؟ 7 تار کھینچ لینے کے بعد آپ نے اس کو توڑ دیا. 7 تار اس طریقے سے آپ نے 4 کلو کے لیے وہ دھاگا اسی طریقے سے کر کے آپ نے الگ رکھ دیا، الگ الگ رنگ کا. اب میں گھر کو کیلنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، خانقاہ کو کیلنے کا طریقہ سمجھا رہا ہوں، یا آپ کی دکان کو، مکان کو، کاروبار کو، جس چیز کو آپ کیلنا چاہیں، حفاظت کرنا چاہیں، ان کے لیے یہ. اب آپ اس دھاگے کو، جو آپ نے دھاگا لیا ہے، اب آپ نے سورہ طارق کی آیت نمبر 15، 16 اور 17، انہم یکیدون کیدا واکیدوا کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ آیت آپ نے 7 بار پڑھنی ہے. سورہ طارق کی آیت 15، 16 اور 17 آپ نے ہر 7 دفعہ پڑھ کے ایک گرہ لگا دینی ہے. آپ نے صرف 3 گرہیں لگانی ہے. 16 اور 17 آپ نے ہر 7 دفعہ پڑھ کے ایک گرہ لگا دینی ہے. آپ نے صرف 3 گرہیں لگانی ہے، یعنی کہ ٹوٹل 12 گرہیں ہو جائیں گی. یعنی کہ ایک دھاگا آپ نے پورا اسے لے کے 7 تار کھینچ لیا، اس پہ 3 گرہیں لگائیں، ایک کونے پہ، ایک بیچ میں اور ایک کونے پر. یہ دھاگا کھینچا نا، ایک گرہ ہم نے یہاں لگائی، ایک گرہ ہم نے بیچ میں لگائی، ایک گرہ یہاں لگائی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو کیل پر لپیٹا. آئی بات سمجھ میں؟ اور گھر کے کسی کونے پر یہی آیت 15، 16 اور 17 3 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس کو ٹھوک دینا ہے. اس کا دھاگا اور وہ سب کچھ دیوار کے اندر چلے جائے گا. مطلب ہر رنگ کے 4 رنگ کے دھاگے ہو گئے اور چاروں کیل دیا آپ نے، کہ آپ کا پورا محفوظ ہو گیا. اس وقت تک جب تک وہ لگا رہے گا. گھر کے اندر اگر کسی چیز کا گزر ہے وہ ختم، کسی آسیب کا گزر ہے وہ ختم، اس گھر کے اندر کوئی جنات موجود ہیں وہ ختم. آئی نا بات سمجھ میں؟ گھر کا کیلنا گھر کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین اور لاجواب عمل ہے یہ. سورہ طارق جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں، انہم یکیدون کیدا، کہ بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں، واکیدوا کیدا، اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا ہوں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یعنی تو تم کافروں کو تھوڑی سی ڈھیل دے دو، انہیں کچھ تھوڑی مہلت دے دو. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حفاظت کے لیے، کیلنے کے لیے، اور کسی شخص، کسی منافق، کسی دشمن، کسی کافر کی جو خفیہ تدبیر جو تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے کرتے ہیں نا، آپ اس کے بھی شر سے محفوظ ہو جاؤ گے. آج کل تو یہ بہت عام ہوا ہے نا، نقصان پہنچانا حسد میں. تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے جو وہ خفیہ چالیں چل رہے ہوتے ہیں. اب خفیہ چال چلنے والا کوئی کافر ہو، خفیہ چال چلنے والا کوئی منافق ہو، خفیہ چال چلنے والا کوئی آپ کا دوست ہو، خفیہ چال چلنے والا کوئی آپ کا ساتھی ہو، خفیہ چال چلنے والا کوئی آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو اور آپ کو بے خبر ہو اس سے، تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے محفوظ فرما دے گا ان آیتوں کا پڑھنے والا. اس میں کوئی یہ نہیں کہ آپ نے پہلے اس کو 1.25 لاکھ کرنا ہے، آپ نے اس کو اتنا پڑھنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے. نہیں، میری طرف سے اجازت ہے، ہمارے سلسلے کی طرف سے آپ کو اجازت ہے. ضروری نہیں کہ آپ اس کا پورا چلہ کرو گے تو پھر آپ یہ گھر کھل سکتے ہو. نہیں، ایسا نہیں. صرف آپ نے 4 رنگ کے دھاگے لینا ہے اور دھاگا آپ نے یہاں اس انگلی سے لے کے اس یہاں تو جوائن تک اسے 7 تار کھینچ لیں. ایک گرہ یہاں لگائیں 3 دفعہ پڑھ کے، ایک گرہ یہاں لگائیں 3 دفعہ پڑھ کے، ایک گرہ یہاں لگائیں. اس کو کیل پر لپیٹ دیں اور کیل ٹھوک دیں 3 دفعہ پڑھ کر. بہترین حصار ہو جاتا ہے آپ کا یہ. اچھا، اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ وہ بیماریاں
जो घर के अंदर मुसल्लत हो चुकी है ना, वो भी घर से निकल जाती हैं। फिर तुम लाख 100 नहीं 1000 मरीजों को उतार करो, उसका असर आपके घर पे नहीं आएगा, उसका असर आपके घर पे नहीं आएगा, आप महफूज हो गए। आप 10 लोगों का उतार करो, 10 लोगों के इलाज मुआवजा करो, उसका रिफ्लेक्शन आप पर नहीं पड़ेगा। अच्छा, घर भी इससे किया जा सकता है। और जो शीरखोर बच्चे होते हैं ना, आप उस बच्चे के ऊपर भी इसी तरीके से धागा उसके गले में डाल सकते हो। काले रंग का डाल दो, हरे रंग का डाल दो, जिस रंग का चाहे आप बच्चे के गले में गंडा पड़कर आप डाल सकते हो। देखो अल्लाह ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि जो शख्स जैसा तावीज़ इस्तेमाल करता है, जैसा नक्श इस्तेमाल करता है, अल्लाह ताला उसको उसके सुपर्द कर देता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने सूरह तारिक का नक्श लिखा और कहा कि इसको गले में डाल दो, हुजूर ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला किसके सुपर्द करेगा? अगर कोई शख्स आयतल कुर्सी गले में लिख के डाल देता है, आयतल कुर्सी घर में लगा लेता है, तो वो किसके सुपर्द हुआ? अल्लाह ही के हुआ ना, क्योंकि उसी का कलाम है। तो आप बच्चों के गले में भी गंडा डाला जा सकता है, हिफाजत के लिए गंडा डाला जा सकता है। अगर कोई शख्स शदीद बीमार हो और उसको कोई हल ना मिल रहा हो, उस मरीज के ऊपर लाल रंग का धागा लें, आई बात समझ में, और उस मरीज के सर से लेके पैर तक नाप लें 7 तार, आई बात समझ में। और यही आयत 15, 16 और 17 यानी कि 15, 16 और 17, यही आयत जब किसी मरीज को बीमारी के लिए डालोगे ना, तो 7 बार पढ़ के 7 गिराहें लगा दोगे उसमें, और मरीज के गले में डाल दो या मरीज के पेट पर बांध दो, कमर पे उसकी बीमारी में कमी आनी शुरू हो जाएगी। और जब बीमारी में कमी आनी शुरू हो जाएगी ना, और फिर वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, उस जो धागा आप जब डालोगे ना, तो धागे का कलर चेंज होने लगेगा। जब धागे का कलर चेंज होने लगे तो समझ लो कि उस मरीज को फ़ायदा पहुंच रहा है, कि जो अमल आपने उसको करके दिया था। हिफाजत के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये, बहुत कमाल की आयतें हैं ये कुरान की, लेकिन हमें मालूम नहीं है ना। आप इस तरतीब और इस तरीके से करें। मैंने बीमारी के लिए भी बता दिया, हिफाजत के लिए भी बता दिया, घर कीलने के लिए भी मैंने बता दिया। आप अपने बच्चों पर भी यही आयत पढ़ के 3 बार, अच्छा इतनी छोटी सी आयतें हैं कि अगर आप 3 दफ़ा भी पढ़ो तो 1 मिनट भी पूरा नहीं लगेगा आपको। 3 दफ़ा पढ़ के आप अपने बच्चों पे दम कर दिया करो, बच्चे महफूज। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजूहत पता है क्या होती हैं कि घर जो मुतासिर होने लगते हैं? सबसे बड़ी वजूहत ये होती हैं कि बद एहतियाती, बद परहेज़गी। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। एक औरत के महीने के दिन आए, अब उसने क्या करा, वही गंदा कपड़ा उठा के उसको अपने बाथरूम के डस्टबिन में छोड़ दिया कि सुबह मासी आएगी तो वो फेंक देगी। रात भर उस जगह पे उसका रहना शैतान को दावत देना है। उस गंदे कपड़े का घर के अंदर मौजूद रहना शैतान को दावत देना है। अगर कोई ऐसे मामलात होते हैं आपके साथ, आप उसको लें, उसको कपड़े में लपेटें, शॉपर में लपेटें और घर के बाहर उसको डस्टबिन में रख दें, तो आपका घर महफूज हो जाएगा। अच्छा, एक बात ये, दूसरी वजूहात इसकी ये होती हैं कि घर के अंदर शैतान मुसल्लत हों, खड़े होकर पेशाब करना,
یا پھر غسل خانے کے اندر پیشاب کرنا کھڑے ہو کر، اس سے مفلسی بھی آتی ہے، رزق تنگ بھی ہوتا ہے، شیاطین کو دعوت بھی دی جاتی ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی وجہ، غسل خانے کے اندر، باتھ روم کے اندر رونا، یہ بھی شیاطین کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ یہ ہماری غلطی ہے نا، لیکن ہم اسے غافل ہیں۔ اچھا، آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ دور چل رہا ہے بچوں کے پیمپر کا، کہ بچوں کے پیمپر چینج کرایا، اسی وقت اتارا، ڈسٹ بن میں ڈالا گھر کے اندر ہی، اور بچے کو دھلایا، اور پھر بچہ وہیں کھیل رہا ہے۔ اب ڈسٹ بن بھی آپ کے وہیں رکھیے، آپ وہیں سے گزر رہے ہو، وہیں سے آ رہے ہو، وہیں سے جا رہے ہو، سب کچھ آپ کا کام بھی ہو رہا ہے، اور یہ بھی شیاطین کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو کوشش کریں کہ گندگی کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسا ہو نا، وہ اپنے گھر سے باہر رکھ دیا کریں، اور اس کو پورا لپیٹ کر اس کو رکھ دیں۔ شیاطین کو ان کی بدبو سے انسیت ہے، یہ سمجھ لیں کہ کشش ہے کہ جس سے وہ آتے ہیں قریب۔ اچھا، اب مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے، اس گھر کے اندر نیک جنات موجود ہیں، آئی بس سمجھیں، اور آپ سے ایسی غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں، تو سب سے زیادہ کراہیت ان نیک جنات کو پہنچتی ہے، کیونکہ وہ خوشبو کو پسند کرتے ہیں، وہ رب کا کلام کی تلاوت کرتے ہیں، وہ رب کی عبادت کرتے ہیں، نیک جنات جو ہوتے ہیں۔ اور جب ان کی جگہ پر ایسی گندگی موجود ہونا، تو انسان کو سب سے بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ اب ایک بات بتائیں نا، اب نہ تو آپ کوئی پڑھائی کر رہے ہو، نہ کوئی آپ عمل کر رہے ہو، اور پھر آپ کسی ایسے گردش میں آ گئے، ایسے دائرے کے اندر داخل ہو گئے کہ جس کا تعلق اس سے تھا اور آپ کو پتہ ہی نہیں، اور آپ علاج کرا رہے ہو جادو کا۔ اب وہ عامل بھی ادا کرا، ہاں ہاں بڑا سخت جادو ہے، ہاں ہاں آپ پہ تو بڑی سخت نظر ہے، جبکہ معاملہ یہ تھا۔ اب وہ علاج کر رہا ہے جادو کا، تو وہ معاملہ کیسے ختم ہوگا؟ تو یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ علاج کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے آج کے دور میں، کہ ہر شخص، ہر مولوی، ہر بندہ، ہر جس کو دیکھو، ہاں جی جادو ہے، نہیں ہے، ہاں جادو ہے، ایسا ہے بھائی، یہ اتار ہوگا، یہ ہوگا، ایسے ہوگا، ویسا ہوگا، یہ کر لو، وہ کر لو۔ بھائی پہلے صحیح اس کی تشخیص تو ہو نا، کہ تشخیص میں کیا آیا ہے اس کے بعد ہی تو علاج کرو گے نا۔ تو ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا مد نظر رکھا جاتا ہے، ان کو بھی نوٹ کی جاتی ہیں چیزیں۔ تو آپ کو وجوہات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب مثال کے طور پہ، اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی آپ کے گھر میں نیک جنات ہیں، آپ کے گھر کے اندر نیک معاملات ہیں؟ جب یہ چیزیں گھر کے اندر بگڑتی ہیں نا، گھر کے اندر جب یہ چیزیں بگڑتی ہیں نا، تو پھر انسان آسمان سے زمین پر آ جاتا ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، ان کا موجود ہونا، نیک جنات کا، نیک معاملات کا، تو اس گھر کے اندر برکت ہوگی، رزق کی فراوانی ہوگی، آئی بات سمجھ میں؟ اور اس گھر میں خوشبو کا آنا، خوشبوؤں کا محسوس ہونا، خوشبوؤں کا سونگنا، مختلف خوشبوؤں کا سونگنا، یہ اس کی نشانی ہے۔ اس گھر میں روشن رونق ہوگی، اس گھر کے اندر، اس گھر کے اندر مہمانوں کا آنا جانا ہوگا، اس گھر میں لوگوں کا چہل پہل ہوگا، کہ جس گھر کے اندر نیک معاملات ہوں۔ جبھی تو فرماتے ہیں نا بزرگان دین، کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو گے سلام کہا کرو۔ کیوں کہا ہے بھائی سلام کہا کرو؟ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، آپ گھر میں داخل ہو، آپ السلام علیکم کہو، کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہے آپ کے ساتھ کون کون سی مخلوقات موجود ہیں، اور جو نیک ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو سلامتی کا جواب دیتی ہیں، جس سے آپ کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ بزرگان نے فرماتے ہیں نا کہ اگر تم چاہو کہ تمہارا رزق کشادہ کر دیا ہے، تمہارے رزق میں تنگی نہ ہو،
تو تم گھر میں داخل ہو، کوئی ہو یا نہ ہو، تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، سلام کہو اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو، تم زندگی میں کبھی مفلس و محتاج نہیں ہوگے کسی کے۔ اور یہاں تک کہ بزرگان فرماتے ہیں کہ اگر تم گھر کے اندر داخل ہو اور گھر کے اندر کوئی چیزیں شیاطین موجود ہو اور تم گھر میں داخل ہو کے السلام علیکم کہو تو وہ شیاطین کی موت ہوتی ہے، وہ وہاں سے نکلتے ہیں، بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اور پھر تمہاری مثال ایسے جیسے اندھیرے میں روشنی۔ ان باتوں پہ ہمیں تھوڑا سا عمل کرنا پڑے گا کہ جب گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم کہہ کے سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ آئی بات سمجھ، جب گھر سے نکلے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، کہ جب تک تم گھر پہ نہیں لوٹو گے 2 فرشتے تمہاری حفاظت پہ مامور کر دیے جاتے ہیں۔ جب تم گھر سے نکلو تو آیت الکرسی پڑھ کے نکلو، جب تک تم گھر پہ نہیں لوٹو گے تو فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے مامور رہیں گے، اور فرشتے باقاعدہ دعائیں کریں گے تمہاری حفاظت کے لیے اس وقت تک جب تک تم گھر پہ لوٹ نہیں آتے۔ اور یہاں تک بزرگان نے فرماتے ہیں کہ تم آیت الکرسی پڑھ کے نکلے ہو اور رستے میں کوئی حادثے کا شکار ہو جاتے ہو، تمہاری موت واقع ہو جاتی ہے، تو تم پر شہادت کا ایک درجہ آئے گی بھی۔ ہمارا دین بہت آسان ہے لیکن اس کو بہت مشکل بنا دیا۔ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جس نے حضور کی زندگی کو سمجھ لیا، حضور کی سیرت کو سمجھ لیا، اولیاء کرام کی صحبت کو سمجھ لیا، اس نے سب کچھ سمجھ لیا۔ اور جس نے یہ نہیں سمجھا اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا، چاہے اس کے پاس لاکھ علم کے دریا ہوں، اس کے پاس اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اچھا، وہ لوگ جن کا روحانی علاج میرے پاس چل رہا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی آپ اپنے مسائل کے لیے آپ کی اسکرین پر نمبر چل رہا ہے، یہ نمبر پہ آپ نے صرف واٹس ایپ میسج کرنا ہے، اپنا نام، اپنی والدہ کا اور اپنے سٹی کا نام لکھ کر جو بھی معاملات ہیں آپ کے، آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں خود اس کا انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا۔ باقی وقت بہت کم ہے اور الحمدللہ اب میری طبیعت کچھ بہتر ہے اور میرا روحانی دورہ بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 10 تاریخ کو میں اسلام آباد میں بیٹھوں گا اور 11 کو میں انشاءاللہ لاہور میں بیٹھوں گا۔ تو ٹھنڈ تو خیر وہاں بھی ہو گئی ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے لاہور اسلام آباد میں ملاقات بھی ہوتی ہے۔ باقی کالز اگر لوگ مجھے کرنا چاہیں تو اس نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بالکل جواب دیا جائے گا۔ اور جن لوگوں کا علاج چل رہا ہے وہ بھی مجھ سے رابطے میں رہیں اور ہماری ٹیم سے رابطے میں رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانیاں فرمائے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو آپ کا جو میں نے طریقہ کا تعلیم فرمایا ہے، تو گھر کھیلنے کا طریقہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ میری طرف سے اور میرے سلسلے کی طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو وہ بھی مجھ سے اجازت دے سکتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور اعمال کے متعلق پوچھنا ہو، سلاسل کے تعلیمات کے متعلق پوچھنا ہو، تو یہ نمبر اسکرین پر موجود ہے، اس نمبر پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برازیل کے نیمار ٹشن کے ساتھ جنون، دنیا کے سب سے بڑے شو میں فٹ بال کا وشو کپ لائیو جیو سنیما ایپ اور سپورٹس 18 پر۔ تو وہ کس کے سپرد ہوا؟ اللہ ہی کے ہوا نا، کیونکہ اسی کا کلام ہے۔ جیسا نقش استعمال کرتا ہے اللہ۔ آج کل تو یہ بہت عام ہوا ہے نا، نقصان پہنچانا حسد میں۔